اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الحمدللہ تعلیمی پہلو بھی ہمارے سامنے آیا اور تربیتی پہلو بھی ہمارے سامنے ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کسی مجلس میں حاضر ہونا اور شور نہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ تربیتی پہلو بھی بڑا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ تعلیمی اور تربیتی پہلو کو مزید تقویت پہنچائے۔ ہمارے جن بچوں نے ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تو قرآن کریم کے نزول کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے زور سے دبایا اور کہا اقرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، تو ایسے 3 مرتبہ دبایا گیا۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ 3 ہی مرتبہ کیوں دبایا گیا، اس میں کیا حکمت؟ تو خود ہی جواب دیا کہ پہلی مرتبہ دبانے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی امت کو قرآن کریم کی تعلیم میں بڑی محنت اور مشقت ہوگی، لیکن یہ محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سویرے ماں باپ کو اپنے بچے کو مدرسے بھیجنے کی فکر کرنی پڑتی، ان کو وضو کے ساتھ تیار کرنا، ناشتہ کروانا، اور جو ہے کپڑے صاف ستھرے ہوں، اور جو ہے کنگھی وغیرہ کی گئی ہو، ناخن وغیرہ کٹے ہوئے ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے ماں باپ دھیان رکھنے کے بعد مدرسے بھیجتے ہیں۔ اور مدرسے سے بچہ جب پڑھ کر آیا تو ماں باپ پوچھتے ہیں کہ پیارے بیٹے آج تم نے کیا سبق پڑھا؟ ہماری بچی حدیث سناتی ہے کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صمت نجا، جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا۔ اب ماں کو جو ہے سیکھنے کا ملا کہ خاموشی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب کبھی بچی جو ہے کسی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے جو ہے والد کے ساتھ کبھی جو ہے بولنا شروع کرے گی، سامنا کرنا شروع کرے گی، تو ماں یاد دلائے گی او پیاری بیٹی تو مدرسے میں حدیث سیکھ کر آئی، من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ تو خیر پہلی مرتبہ دبانا یہ حکمت تھی کہ آپ کی امت کو قرآن کریم کی تعلیم میں بڑی محنت اور مشقت ہوگی، لیکن امت کو یہ محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہمارا بچہ جو ہے اسکول تو بڑا مسکراتا ہوا جاتا ہے اور مدرسے جانے میں کبھی کبھی ٹیڑھا پن کر لیتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، یہ جو ہے بزرگوں کا قول ہے کہ امت کو یہ تعلیم حاصل کرنے میں محنت تو ہوگی، بچے کو محنت تو ہو رہی ہے، لیکن یہ محنت اٹھانی پڑے گی۔ اب اس کے سپورٹر میں ماں باپ بھی ہے، ادھر استاد بھی ہے، تو دونوں کے ذریعے سے یہ بچے کی گاڑی چلے گی۔ دوسری مرتبہ دبانا اس بات کی طرف جو ہے اشارہ تھا کہ آپ کی امت کو قرآن کریم کے احکام اور مسائل یعنی معانی اور احکام یہ سیکھنے میں بڑی محنت اور مشقت ہوگی، لیکن آپ کی امت کو یہ اٹھانی پڑے گی۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے جو اعلان کیا کہ بھئی حفظ قرآن کریم کو جو ہے منہ زبانی یاد کرنا،
یہ نہ کوئی میرا کمال نہ ہمارے بچے کا کمال، یہ حق تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے عنایت ہے، اللہ ہی اس کو یاد کرواتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر چھوٹی سی چھوٹی کتاب اگر کوئی منہ زبانی یاد کر کر بتلا دے کہ کتنے دن تک اس کو یاد رہتی، ہمارا بچہ اس کو حفظ کی، آپ نے ابھی 10 صورتیں 20 صورتیں جو مدرسے کا نصاب ہوگا اس اعتبار سے بچوں نے منہ زبانی یاد کی ہوگی، آپ اس کو جب چاہیں جب سنیں۔ کبھی آپ کہیں سورہ ناس سے پڑھو تو پڑھے گا، کبھی کہیں گے سورۃ الفیل سے پڑھو پڑھے گا، تو یہ اللہ یاد رکھواتے ہیں۔ لیکن نفس اور شیطان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو انتخاب کیا، اب اللہ کی جو ہے ناراضگی پر، انتخاب پر ہم اعتراض کریں۔ تو اعتراض کرنے والا سب سے پہلا کون؟ کبھی کبھی تو باپ آ جاتا ہے کہ نہیں مولانا اب حافظ مت بناؤ، یہ حفظ ہونے کے بعد بھول جائے گا، بہت بڑا وبال آئے گا ہمارے سر پر، آپ جو ہے وہ رہنے دو۔ تو اللہ کہتے ہیں چن رہا ہوں میں، اور تو باپ ہے، تو یہ چاہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی حافظ اور حافظہ ہو جائے، کل قیامت کے دن میرا جو ہے فخر کے ساتھ سر بلند ہوگا، اللہ بلند کریں گے۔ پھر اللہ جو ہے نظام چلاتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ذمہ جو ہے حفظ کروا لیا اب آگے کیا، آگے کا نظام بھی اللہ چلاتے ہیں۔ ابھی سعودی عربیہ سے کسی نے ایک جو ہے ویڈیو بھیجی اور اس میں بتلایا کہ باپ نے اپنی بیٹی کو جو ہے حافظہ بنائی، اور حافظہ بنانے کے بعد جو ہے اس کا نکاح ہوا، سسرال گئی، اب باپ جو ہے ہر مہینے اپنی ذمہ داری سے بیٹی کے سسرال جاتا ہے اور قرآن کا امتحان لیتا ہے، اور سسرال والوں نے بھی دیکھا کہ یہ حافظہ ہے تو اس کو روزانہ 2 گھنٹے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ بیٹا آپ یاد کرو، آپ سناؤ۔ تو وہ بچی اتنی مضبوط ہوئی آگے چل کر کہ پورے دن میں اپنے باپ کو پورا قرآن سنایا کرے۔ تو یہ نظام اللہ چلاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا، السعی منا والفوز من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہو، کامیابی اللہ دیں گے۔ اور تیسری مرتبہ دبانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی امت قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرے گی، اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے میں بڑی محنت اور مشقت ہوگی، لیکن آپ کی امت کو یہ اٹھانا پڑے گا۔ ہمارا بچہ یہاں حفظ کر لیا، مولوی بن گیا، اب اس کے بعد جو ہے دوسروں تک گھر گھر جا کر قرآن کی تعلیم کو زندہ کرنا ہے۔ ورنہ آج دیکھ رہے ہیں کہ نیت نئے فتنے اتنے آ گئے کہ اگر مدارس کی تعلیم کو آج ہم نے مضبوط نہیں کیا تو ہمارے بچے ان فتنوں میں پھنس سکتے ہیں۔ اسکول جا رہے ہیں ہمارے بچے، ہم دیکھ رہے ہیں کتنے فتنے آ رہے ہیں، برتھ ڈے والا فتنہ آیا، بچیاں اینیورسری کا جو ہے ماں باپ کو سکھاتی ہے اپنی برتھ ڈے کیسے جو ہے منائی جائے، اور ماں باپ جو ہے بچے کے چونکہ تعلیم نہیں، مضبوط تعلیم نہیں، اس لیے ماں کا قدم بھی پھسل رہا ہے، باپ کا قدم بھی پھسل رہا ہے، اور ماں باپ یوں کہتے ہیں کہ بیٹا تیری برتھ ڈے منانے میں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی ماں کہتی ہے اس کے پیسے میں دوں گی، باپ کہتا ہے کہ آج ہوٹل میں کھانا ہوگا اس کا بل میں ادا کروں گا۔ تو یہ عیسائیوں کا طریقہ آج میرا بیٹا اور میری بیٹی زندہ کر رہی ہے اور مجھے پرواہ بھی نہیں۔ اب وہ فتنے جو ہے شکیل بن حنیف کے نام کے بھی آ رہے ہو، خطرناک سے خطرناک فتنے۔ اگر یہاں مدرسے میں عقائد والی لائن مضبوط نہیں ہوئی تو پھر بڑا مشکل، روزانہ فتنے آ رہے ہیں۔ تو یہ مدرسہ اللہ نے آپ کو دیا، اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت، اگر استاد اور جو ہے انتظامیہ کہے کہ چھٹی کا دن ہے، چھٹی کے دن آپ بچے کو بھیجو، اس میں ہم ان کو نماز صحیح کرائیں گے، وضو صحیح کرائیں گے، تو اس میں ہمارے بچے کا فائدہ ہے۔ یہ نہیں کہ اتوار تو سنڈے گھومنے کا دن،
ہم گھومنے کی قربانی نہیں دے سکتے؟ نہیں، آئے گا میرا بیٹا، کیوں نہیں آئے گا؟ اب آپ کہیں گے اس میں کیا سیکھنے کا؟ ایک جو ہے مثال دے کر بات ختم کر دوں، وقت زیادہ ہو گیا، کہ کوئی ہمارے بچے سے یہ سوال کرے کہ فرض کا درجہ پہلے ہے یا سنت کا درجہ پہلے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا بچہ جواب میں کہے گا فرض کا درجہ پہلے۔ اب سامنے والا یہ پوچھے کہ جب فرض کا درجہ پہلے ہے تو آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں، دونوں ہاتھ گھٹوں تک، سنت ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کلی کر رہے ہیں، سنت ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ ناک میں پانی ڈال لیں، سنت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر منہ دھونا آیا جو فرض ہے، تو آپ زبان سے تو یہ کہہ رہے ہو کہ فرض کا درجہ پہلے اور عمل سنت پر پہلے ہو رہا ہے، تو ہمارا بچہ بوکھلا جاتا ہے اور کہتا ہاں غلطی ہے استاد کی، پہلے چہرہ دھونا چاہیے تھا۔ یہ ڈگمگاہٹ۔ حضرت حکیم الامت نے اس کا جواب بڑا اچھا دیا، فرمایا کہ پانی کے اندر 3 صفت ہے، اگر کوئی ایک وصف بدل جائے تو اس پانی سے وضو درست نہیں۔ پہلا، پانی کا رنگ بدل جائے، اس سے وضو درست نہیں۔ پانی کا جو ہے ٹیسٹ بدل جائے، اس سے وضو درست نہیں۔ پانی کی بو بدل جائے، اس سے وضو درست نہیں۔ تو کہا پہلے ہاتھ دھو لیا ہم نے، دیکھ لیا کہ پانی کا کلر تو برابر، منہ میں ڈال کر جو ہے کلی کر لی، پانی کا ٹیسٹ تو صحیح، ناک میں ڈالا پانی بدبودار تو نہیں۔ اب کنفرم ہو گیا کہ یہ پانی پاک۔ اب چہرے کا نمبر آیا، ورنہ پہلے چہرے کو دھو لیتے اور 3 وصفوں میں سے کوئی ایک وصف پایا جاتا تو اس سے ہمارا وضو درست نہیں ہوتا۔ وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ مدرسے کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ آپ وقت دیں گے، استادوں کا ساتھ دیں گے، انتظامیہ کا ساتھ دیں گے، تو آپ کا بچہ مضبوط فرد بن کر باہر نکلے گا۔ پھر اس کے سامنے جتنے فتنے آ جائے، پردے والا فتنہ آ جائے، ہماری بچیاں کھڑی ہوگی، جیسے ایک بچی نے جو ہے نظم پڑھ کر سنائی پردے کی، کتنی ماشاءاللہ کہ پردہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے نماز کے اندر اگر عورت کا جو ہے سر کے اوپر سے دوپٹہ ادھر ہو گیا، زیادہ کھل گیا، تو کہا سطر ہے، اس کا چھپانا جو ہے ضروری ہے، اس سے جو ہے نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ بدن کے اوپر جو ہے کپڑا ہے اور وہ کپڑا اتنا جو ہے نرم، اتنا جو ہے باریک ہے کہ بدن نظر آ رہا ہے، تو مدرسے میں سکھایا جائے گا۔ یہ مدرسے کی تعلیم جو ہے مضبوط کرے گی، ورنہ اکثر جو ہے آج بھی ہمارے گھروں کے اندر بوڑھی عورتوں کو معلوم نہیں، وہ جو ہے بیچاری جمعہ کی نماز بھی پڑھتی اور عیدین کی نمازیں بھی پڑھتی۔ تو یہ مدرسے کے اندر جو ہے بچیاں سکھائے گی کہ ہمارے ذمے جو ہے کیا نماز ہے، کس طرح پڑھنی۔ اسی علاقے کے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ کچھ بوڑھی عورت تو رمضان میں ٹی وی چالو کرتی ہے اور حرم کے جو ہے حرم کی تراویح شروع ہوتی ہے تو وہ بوڑھی عورتیں وہیں پیچھے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کر پوری تراویح ان کے ساتھ پڑھتی۔ تو یہ سب جو ہے ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے۔ اگر آج ہمارا بچہ مضبوط نہیں ہوا تو بڑا مشکل۔ اللہ جزائے خیر دے مفتی وسیم اور ان کے رفقا کو کہ جنہوں نے اس جو ہے علاقے میں مدرسے کی بنیاد ڈال کر ہمارے بچوں کو ترقی، دینی اور دنیاوی ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جو ہے کوشش شروع کی، اللہ ان کو جو ہے کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے، جیسا کہ ابھی کہا گیا، آج یہ اسی مجلس میں ہم ارادہ کر لیں کہ جن جن بچوں نے آج جو ہے ناظرہ کی تکمیل کی، ان کے والی جو ہے ہاتھ اٹھا کر بتلا دیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی وسیم صاحب نام لکھ لو تو تشکیل آسان ہو جائے گی۔ اور بھی جو حضرات ہیں
کہ جن کے بچوں کا قرآن پختہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے حفظ کریں. ماشاءاللہ یہ قرآن کی برکت سے اور بھی جو حضرات ہوں میں بتائیں. ماشاءاللہ ان 11 بچے اور بچیوں نے جو ختم قرآن کیا ہے ان میں سے 8 نے تو حفظ شروع کر بھی دیا ہے، اور چونکہ یہ 11 میں زیادہ تر بچیاں ہیں اور ان کی تقریباً عمر ہو چکی ہے، تو علاقے والوں نے ہم سے تقاضا رکھا کہ لڑکیوں کا مدرسہ بھی شروع کیا جائے. تو ہم نے اعلان کیا کہ مدرسہ عائشہ صدیقہ کے نام سے یہاں سامنے مدرسے کے لیے 2 روم خالی ہے، تو وہاں مدرسہ شروع کیا جائے گا. اور اللہ کے فضل سے 25-30 بڑی عمر کی لڑکیوں اور عورتوں کے نام بھی آ گئے ہیں، اور 1 تاریخ سے انشاءاللہ وہاں سامنے مدرسہ شروع ہو جائے گا. تو وہاں جو مدرسہ شروع ہوگا اس میں جو بڑی عمر کی عورتیں اور لڑکیاں آئے گی جن کا قرآن درست نہیں ہے ان کا قرآن بھی درست کرایا جائے گا، اور تربیت کا باقاعدہ ایک پروگرام سیٹ کیا ہے ان کے لیے. تو وہ تربیتی کلاس بھی چلائی جائے گی اور حفظ کلاس بھی انشاءاللہ چلائی جائے گی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی دعا کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے. آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے. دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے. مقروضوں کے قرضوں کی غیر سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے. مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے. جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے. مولا کریم ہمارے اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرما دیجئے. جو حضرات اس کی جو ہے تعاون میں اور خدمت میں اور مدد میں لگے ہوئے ہیں سب کی دنیا اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر بدلے اور اجر عظیم ان کو عطا فرما دیجئے. مولا کریم جنہوں نے اپنا مال لگایا ان کے مال میں برکت عطا فرما دیجئے. جان لگائی ان کی جانوں میں برکت عطا فرما دیجئے. مولا کریم یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اپنی زبان سے معصومانہ انداز میں کلام پاک کی تلاوتیں پیش کی. مولا کریم اس کو جو ہے ہمارے اور پورے علاقے کے حق میں قبول فرما لیجئے. مولا کریم ہمارے مدرسے سے دین کے داعیوں کو پیدا فرما دیجئے. مولا کریم علوم نافعہ اعمال صالحہ سے مزین فرما کر ایک ایک فرد کو یہاں سے جو ہے نکالیے. مولا کریم یہاں سے دین کے داعی پیدا فرما دیجئے. دین کی فکریں کرنے والے پیدا فرما دیجئے. مولا کریم ماہ مبارک کی آمد ہے، مبارک راتیں شروع ہو چکی. مولا کریم ان راتوں کی قدردانی نصیب فرما دیجئے. ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے. مولا کریم ہم سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو. مولا کریم آپ ہماری نیکیوں کے اوپر چلنے میں مدد فرما دیجئے.
गुनाह के कामों से रुकने में हमारी मदद फरमा दीजिए। हमारे नौजवानों को न मालूम नफ्स और शैतान ने अभी से कितने जो है प्लान बताए होंगे कि रात यहाँ गुजारेंगे, दिन वहाँ गुजारेंगे, अल्लाह की नाफरमानी में और अल्लाह के नबी की नाफरमानी में। मौलाए करीम हमारे जवान बच्चे और बच्चियों की जवानी की हिफाजत फरमा लीजिए। मौलाए करीम हमको हमारे अहलो अयाल की पेशानियों को अपने सामने झुका दीजिए, सजदे की लज्जत और मजा अता फरमा दीजिए, रातों को उठकर आपसे मांगने वाला बना दीजिए। आखिरी रात की दुआओं की लज्जतें हमें और हमारी औलाद को नसीब फरमा दीजिए। मौलाए करीम हम सब को हरमैन शरीफैन की बार बार मकबूल हाजिरी नसीब फरमा दीजिए। मौलाए करीम जिनके जो जायज और नेक तमन्नाएं हैं, सबकी जायज और नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए। मौलाए करीम आज तक आपसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुए, अभी भी और आइंदा भी महरूम न फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।